بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج آپ کا اسلامیات کا لیکچر نمبر 37 ہے اور یہ آپ کا لاسٹ لیکچر ہے، یعنی اس کے بعد آپ کا یونٹ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا اور آپ کا سلیبس بھی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اسٹوڈینٹس، آج آپ نے لاسٹ 2 کویسچنس کرنے ہیں، یعنی لانگ کویسچن 4 اور لانگ کویسچن 5۔ تو سب سے پہلے آپ نے لانگ کویسچن 4 کرنا ہے، چھوٹا سا ہی ہے، یعنی یہ دونوں چھوٹے چھوٹے سوال ہی ہیں، ان کے جوابات۔ تو سوال ہے، علامہ ابن خلدون کن عہدوں پر فائز رہے؟ اس کا جواب ہے، جب ان کے علوم کی شہرت میں کیا ہوتا ہے، مشہوری، سلطان مصر تک پہنچی تو انہوں نے علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی مقرر کر دیا۔ قاضی کیا ہوتا ہے؟ جج۔ انہیں عدل و انصاف اور قانون میں مہارت کی وجہ سے بے حد عزت و احترام حاصل ہوا۔ ان کے کیے ہوئے فیصلے، ان کی دانشمندی کیا ہوتا ہے؟ عقل مندی اور علم و حکمت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ یعنی بس اس کا اتنا چھوٹا سا ہی آنسر ہے۔ تو اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ کیونکہ آپ کو میں نے بتایا تھا پچھلی ساری جو کویسچنس کی ہیں آپ نے، کہ علامہ ابن خلدون نے بہت سے علوم کی تعلیم حاصل کی، اور صرف انہوں نے تیونس میں نہیں، باقی جگہوں پہ جا کے بھی انہوں نے علم حاصل کیا، اور جو علم حاصل کیا ان کے اساتذہ بھی، جیسے جو ایک ان کے جو استاد تھے عبد المومن، تو وہ امام الحدیث بھی تھے، تو انہوں نے ان کی بھی شاگردی اختیار کی تھی اور ان سے علوم حاصل کیے۔ اس کے علاوہ جو ریاضی اور منطق کا علم ہے وہ انہوں نے محمد بن ابراہیم الابلی سے حاصل کیا تھا۔ اور یہ دونوں جو عالم ہیں، یہ جب سلطان ابو الحسن نے تیونس پر حملہ کیا تھا تو تب ان کے ساتھ ہی یہ آئے تھے، بہت سے عالم آئے تھے، تو ان دو سے آپ نے خاص علم حاصل کیا۔ اور یہ جو ان کے استاد بھی ان سے بہت زیادہ خوش تھے، کیونکہ یہ بہت ہی لائق طالب علم تھے اور غور سے سنتے تھے باتیں، اور شوق تھا انہیں علم حاصل کرنے کا، اور یہ بھی بہت خوش تھے کہ ان کو یہیں پہ استاد مل گئے، ان کو کہیں اور نہیں جانا پڑا۔ تو یہ اس وقت جو علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کی عمر تھی صرف 16 سال تھی، اور جب 17 سال کے ہوئے تھے تو پھر ان کے والد جو ہیں طاعون کی بیماری سے وفات پا گئے، اور کچھ دن کے بعد ہی جو ان کی والدہ ہیں وہ بھی فوت ہو گئی تھی۔ اور یہ جو سلطان ابو الحسن ہے، تیونس پہ جب انہوں نے حملہ کیا تھا تو صرف ان کی وہاں پہ 2 سال ہی حکومت رہی تھی، اور 2 سال کی جب حکومت رہی تو پھر اس کے بعد سلطان ابو الحسن نے ان سے حکومت لے لی تھی اور مسابقہ بن حفص کی حکومت کا اعلان کر دیا تھا۔ تو جب یہ اعلان کیا تھا تو پھر جتنے بھی عالم تھے نا وہ سب واپس چلے گئے تھے، کہ یعنی ظاہری بات ہے ان کی حکومت نہ رہی ان کے سلطان کی، تو وہ بھی واپس چلے گئے، لیکن جو عبد المومن تھے، عبد المومن سے انہوں نے حدیث کی تعلیم حاصل کی تھی، تو یہ تیونس میں ہی رہ گئے تھے، اور تیونس پہ رہ گئے تھے، اور پھر یہ چاہتے تھے کہ مجھے کہیں پہ پناہ مل جائے، تو علامہ ابن خلدون نے ہی اپنے استاد کو اپنے پاس رکھ لیا تھا اور ان کو پناہ دی تھی اور ان سے خوب فیض حاصل کیا تھا۔ یعنی یہ جو تھے، یہ دن جو وہ گزار رہے تھے، یہ ان کی زندگی کے سنہری دن تھے، کیونکہ وہ عبد المومن جو ان کے استاد تھے، ان کی زبان سے ایک ایک لفظ نکلا ہوا ایک ذخیرہ تھا، کیونکہ وہ امام الحدیث تھے اور ان کو اپنے علم پہ فوقیت حاصل تھی، تو علامہ ابن خلدون نے ان سے بہت زیادہ فیض حاصل کیا۔ اور علامہ ابن خلدون کیونکہ چھوٹی سی عمر میں انہوں نے آپ کو پتہ ہے حافظ قرآن بھی تھے، اور چھوٹی سی عمر میں انہوں نے اتنے سارے علوم حاصل کر لیے تھے، تو ان کے علوم کی جب شہرت جو ہے کیا اس کو کہتے ہیں، سلطان مصر تک پہنچی تھی، تو انہوں نے پھر علامہ ابن خلدون کو جج مقرر کرنے کی آفر کی، تو آپ نے قبول کر لی، اور کیونکہ آپ کو عدل و انصاف، یعنی جو بھی فیصلے کرتے تھے عدل و انصاف سے کرتے تھے، اور قانون میں بھی بہت زیادہ مہارت تھی،
تو اس وجہ سے لوگ بھی جو ہیں آپ کو عزت کی نگاہ سے بھی دیکھتے تھے. تو اور جو فیصلے وہ کرتے تھے وہ عدل و انصاف پر مبنی ہوتے تھے، یعنی یہ نہیں کہ کسی کی فیور کر دی، جھوٹی فیور کر دی، اس طرح نہیں تھے کرتے، بلکہ دونوں کے بیانات سن کے جو حق پہ ہوتا اس کے لیے فیصلہ دے دیتے تھے، اور اس وجہ سے وہ بہت زیادہ شہرت انہوں نے حاصل کی تھی. اسٹوڈینٹس 5واں سوال ہے، لاسٹ کویسچن اس یونٹ کا. علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمی نظریات تحریر کریں. اس کا جواب ہے، علامہ ابن خلدون کو تعلیم میں گہری دلچسپی تھی. آپ نے تعلیم کو انسان کی فطری اور بنیادی ضرورت قرار دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ تجسس اور جستجو انسانی فطرت میں شامل ہیں، اس لیے تعلیم ایسی ہونی چاہیے جس میں اس خصوصیت کو مزید ترقی ملے اور انسان حقیقی علم تک پہنچ جائے جو اسے معرفت تک لے جائے. اب اسٹوڈینٹس اس میں بھی لاسٹ کویسچن میں بھی انہوں نے ان کی تعلیم کے بارے میں ہی ذکر کیا ہے. یعنی جو علامہ ابن خلدون ہیں، یعنی ان کے جو آباء و اجداد تھے وہ سیف و سنان کے شائق تھے، ٹھیک ہے، یعنی تلوار چلانے کے. لیکن جو ان کے والد تھے محمد ابن خلدون، وہ علم دوست انسان تھے، اور علامہ ابن خلدون کے ساتھ علماء کی ایک جماعت رہتی تھی، ٹھیک ہے. اور علامہ ابن خلدون نے بھی جو ہے سیف و سنان کو ترجیح نہیں تھی دی، بلکہ علم کو ترجیح دی تھی، اور آپ کی علم و ادب اور فنون شاعری پہ بہت زیادہ گہری نظر تھی، اور شاید ان میں جو جذبہ علم تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی گاڈ گفٹڈ تھا. تو علامہ ابن خلدون یعنی جو ہیں وہ انہوں نے علم کے بارے میں کہا تھا کہ یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، یعنی انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے. اور وہ کہتے تھے کہ یعنی جستجو اور تجسس، یعنی یہ ہو کہ ہم نے کسی چیز کو سیکھنا ہے، یعنی علم حاصل کرنا ہے، یہ ہماری انسان کی جو فطرت ہے اس میں شامل ہے. تو اس لیے ہمیں ایسی تعلیم حاصل کرنی چاہیے جس میں اس کو مزید ترقی ملے اور پھر ہم حقیقی علم تک پہنچ جائیں. یعنی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ بس یہ پڑھ لیا تو دیٹس آل، یعنی آپ نے جو ماسٹر کی ڈگری لے لی یا اس طرح علم حاصل کر لیا، بلکہ انسان ساری زندگی کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہے. اور جب ہم بہت زیادہ علم حاصل کر لیں، ہر ایک پہ کھوج لگا لیں، جیسے انہوں نے وہ حافظ بھی تھے، حدیث کا علم بھی انہوں نے حاصل کیا، جغرافیے کا، تاریخ کا، لسانیات کا، قرآن و حدیث کا، تو ان چیزوں کا علم حاصل جب انسان کر لے تو پھر یہی انسان کا یعنی حقیقی علم ہے. اور جب یہ علم انسان حاصل کر لے تو وہ اسے معرفت تک لے جاتا ہے. معرفت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی پہچان کو، یعنی پھر انسان اللہ کو پہچانتا ہے، اس کی قدرت کو پہچانتا ہے. تو اس لیے ہمیں بھی جو ہے علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم بھی اللہ کو پہچان سکیں. اسٹوڈینٹس آج آپ کا سلیبس کمپلیٹ ہو گیا ہے. سب سے پہلے تو یہ ڈائری نوٹ کر لیں، لانگ کویسچن 4-5 جو ہے لرن پلس رائٹ آف علامہ ابن خلدون، یعنی ان کو آپ نے لکھنا بھی ہے نوٹ بک پہ، اسلامیت کی کاپی پہ، اور یاد بھی کرنا ہے. اور میں بار بار کہتی ہوں کہ لکھ کے یاد کر کے آپ رف نوٹ بک پہ بھی لکھ کے دیکھا کریں، مسٹیکس کو 5 ٹائمز لکھا کریں تاکہ آپ کی پرفیکشن ہو. دیکھیں نا، اسکول آپ آتے ہیں، آپ کا ٹیسٹ وغیرہ ہو جاتا ہے، آپ کی غلطیاں نکل جاتی ہیں، ٹیچر سنتی ہیں، اب پتہ نہیں آپ کسی کو سنا رہے ہو کہ نہیں سنا رہے، لیکن اب دیکھیں آپ کا یہ سلیبس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. تو پلیز آپ لوگ جو ہیں لرننگ سٹارٹ کر دیں. اگر نہیں کی ہوئی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، کرنی بھی چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے آتے ہی ایگزامز ہیں، تو اس لیے آپ نے سارے سلیبس کو دھیان سے یاد کرنا ہے
اور اس کو لکھ کے دیکھا کریں، اور کاپیز اپنی جو ہیں وہ ریڈی کر لیں، کمپلیٹ کر لیں، مارجن لائن ڈرا کر لیں، جہاں جہاں مارکر سے کہا ہوا ہے وہاں وہاں مارکر سے لکھنا ہے۔